بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، آج میں ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں شہری زندگی ہو یا دیہاتی، جب کسی کے ہاں مرگ ہو جاتی ہے، جب کوئی دوست بزرگ انتقال کر جاتا ہے، تو انتقال کے فوراً بعد دوسرے دن جب ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے محفل کا انعقاد کرتے ہیں، ختم قل شریف کا اہتمام کرتے ہیں یا قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور بعض علاقوں میں یہ ختم قل کی تقریب تیسرے دن کی جاتی ہے، بعض علاقوں میں چوتھے دن کی جاتی ہے، تو اس پہ وسیع و عریض لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان مہمانوں کی تیمارداری کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ 3 دن میت کے گھر والوں کو اس کے لیے سوگ منانا ضروری ہے۔ سوگ کا مطلب کیا ہے کہ ان کے ہاں فوتگی ہوئی ہے، وہ دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں، لوگوں سے تعزیت وصول کر سکتے ہیں، جو دعا کروانے کے لیے آتے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ان کی تعزیتوں کو قبول کرتے ہیں، ان کے لیے انتظار کر سکتے ہیں۔ اسی دوران آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ جو امراء طبقہ ہے وہ بہت وسیع اور عریض لنگر کا انتظام کرتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ ایک فطرتی امر ہے، مرنا سب نے ہے، انتقال کے مرحلے سے ہر مسلمان نے گزرنا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تمام بزرگوں نے اس دن کی خیرات اور اس دن کے معمولات اور جو کھانا مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے اس سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ یہ ایک روایت اور رواج بن چکا ہے۔ اس میں غریب اور امیر سب جمع ہوتے ہیں، لیکن جب غریب فوت ہوتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آج جو مہمان آئیں گے میں ان کو کیسے انٹرٹین کروں گا، میں اس کو کیسے کھانا کھلاؤں گا۔ تو یاد رکھیے، صدقے کے لیے پورا سال پڑا ہوا ہے۔ خدا را اس مشکل ترین مرحلے پہ لوگوں کو مجبور مت کریں کہ وہ لوگوں سے قرضہ لے کر، وہ لوگوں سے مانگ کر، ادھر فوتگی ہو چکی ہے، ادھر سے وہ پیسے مانگ کے دنیا داری پوری کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے کھانے کھلا رہا ہے، ہیوی قسم کے فروٹ تقسیم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکات عطا فرمائے، رب العالمین آپ کو دے تو آپ 10ویں دن 40 کے موقع پر خیرات کریں، صدقات کریں، لیکن فوتگی کے ایام میں ان چیزوں سے دور رہیں، تاکہ غریب کا بچہ، غریب کا بھائی، غریب کی بہن، غریب کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کو تکلیف نہ ہو، بلکہ وہ اور عام لوگ اور خواص میں کوئی فرق نہ ہو۔ جو بھی لوگ فاتحہ کے لیے آئیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں، جو لوگ بھی ایصال ثواب کے لیے ہیں وہ قرآن و سنت پڑھ کے آئیں۔ وہاں بیٹھ کر ختم کل کے بعد وہاں پہ بیٹھ کر ایک گپ شپ کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے۔ 3 دن اس کے لیے دعائیں کریں۔ اس بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے فاتحہ خوانی کریں، ایصال ثواب کریں، تاکہ اس کو فائدہ ہو اور غریبوں کے حقوق بھی پامال نہ ہوں۔ جب ایک امیر صدقہ کرتا ہے، اس کی صدقے کی بھی اگر نیت ہو، لیکن وہ صدقہ کرنے سے جب غریب کی یہاں فوتگی ہوتی ہے تو اس کے گھر ڈبل دکھ، ڈبل ماتم شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس کی فوتگی ہو چکی ہے، دوسری اس کی حاجت اور اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں کہ وہ بھی اس امیر کی طرح لوگوں کو کھانا کھلا سکے۔ تو اس لیے آئیے، ہمارے اسلام کا یہ حکم ہے، ہماری روایات اسلامی اقدار یہ کہتی ہیں کہ ہم صدقہ ضرور کریں، لیکن اس کے بعد کے بہت سارے ایام ہیں، فوتگی کے موقع پہ ایک غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے اس روایت کو پروان چڑھائیں، آگے بڑھائیں کہ اگر کوئی اعز و اقارب ان کے لیے کھانا لاتے ہیں تو قابل تحسین عمل ہے، اچھا عمل ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کے دکھ میں ان کے ساتھ شریک ہوا جائے، نہ کہ وہ لوگ دوسرے مہمان، پڑوسی، رشتہ دار۔ ہاں، یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جو ضروری مہمان آئے ہیں ان کو کھانا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی رشتہ گھر والے ہیں، ظاہر ہے کھانا تو انہوں نے کھانا ہے، لیکن بڑی بڑی دیگیں چڑھا دی جاتی ہیں، دور دراز سے لوگ آ کر لنگر کھاتے ہیں، تو جس پہ غریب کی جب باری آتی ہے تو اس کو مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حق سچ کہنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔